ISL mein, it is not like that at all, right? Because for us, the parents and students are not clients, they're a family. And a family member can be right or wrong. If a child is wrong, I'll put him back in his place. If a child is right, I'll stand with him. I can fight the world for him. And I've done it. MashaAllah, MashaAllah. That's great. I very much agree with you that if I want you to respect me, I have to respect you first. Yes. بچے جو ہوتے ہیں آفٹر آل بچے ہیں رائٹ سکھانا پھر بھی ہم نے جنرلی یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ لیگس کے یعنی کہ بچے افیئر چلاتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تو بالکل کامن سی بات ہے پھر اس پہ پوزیسو بھی ایسے ہوتے ہیں جس طرح ان کے ہسبینڈ ہیں پھر اسکول میں پھڈے ہوتے ہیں جناب پیچھے ایک لڑکی نکلتی ہے کہ جناب میں جب لکاس میں پڑھتا تھا تو شویفات پوری ٹریفک بلاک ایچ.ایس.این اور شویفات کے بچوں کے پھڈے ہو رہے ہیں پوری روڈ پہ ہاں اس پہ لکاس بھی کود پڑا پھر ہماری پرنسپل تھی وہ دوبارہ لکاس سے لے گئی ان کا نام تھا مس عائشہ بیگم انہوں نے اسمبلی میں نا پوری اسپیچ کی یو آر ویئرنگ یونیفارم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دس اینڈ دیٹ سو کافی دفعہ تو ہوتا ہے ایگو اور یہ تو صرف لڑکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے رائٹ آپ کا کمنٹ جاننا چاہتا ہوں 2 دن بعد میں جاتا ہوں شو روم پہ تو شو روم بند ہوتا ہے میں ساتھ والے شو روم سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ شو روم چھوڑ کے چلے گئے لا حول ولا اور آپ کی گاڑی بھی ساتھ لے گیا میری گاڑی بھی ساتھ میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی میرے جتنے پیسے میں نے سارے انویسٹ کیے ہوئے تھے اس کے اندر I came back to zero I'm back to square one I came back home I was furious میں نے کہا میں FIR کٹواؤں گا اور I want to find that person آپ یقین مانے میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے میں نے رکشا پکڑا میں رکشے میں بھی کیا What happened that day in fact that night I talked to my father and I told him all what happened right and his words still echo in my brain and I think that was a decisive moment in my life انہوں نے کہا کہ مانا تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور کمائے محنت سے تو رائے گا نہیں جائیں گے لیکن تمہاری ضرورت تھی گاڑی پتہ نہیں اس کی کتنی بڑی مجبوری تھی کہ وہ لے کے چلا گیا باقی بھی لے کے چلا گیا اور شاپ بند کر دی What a thought تو اس طرح کرو کہ صدقہ کی نیت کر کے سو جاؤ جب میں سعودیہ سے آیا تھا تو میں نے سنا کہ یہ جو اسکول کالجز میں نا ڈرگز کا بڑا قصہ چلتا ہے تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اسکول کالج میں باقاعدہ ڈرگ ڈیلنگ ہوتی ہے یا اس کو بیچا جاتا ہے اور بلکہ میں نے یہ بھی سنا کہ کچھ اسکول جیسے نے بتایا کہ کچھ اسکول یا کچھ کالجز کے ایڈمنسٹریٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ آنکھیں بند کر دیتے یا کچھ زیادہ اس پہ سٹینس نہیں لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we have a very special guest with us and I'm extremely honored and it's a great privilege to have the famous Sir Mohammad Ali with us, who is founder and director at ISL. MashaAllah. Welcome, sir. Thank you so much. Thank you for having me. Yani I'm extremely glad and honored that you took time. MashaAllah. And you're here. It's absolutely my pleasure. MashaAllah. My pleasure. ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. Sir, likewise. واللہ بارک اللہ فیکم. Right. So آج the topic that we chose is education and morality in Pakistan. So it's not a very simple topic. اس میں کچھ tough questions بھی آئیں گے. Right. So but you having a very long experience in teaching over what you mentioned, like 20 years you have been teaching and you had 50,000 students, mashallah. MashaAllah. لوگوں کو جنرلی لگتا ہے کہ یار سر محمد علی واو واٹ اے مین ٹھیک واٹ اے لائف واٹ اے لائف اینڈ واٹ اے بلڈنگ اور یہ جو مارکھور آپ نے وہ جو ایٹریبیوٹ کیا ہے سیکنڈ ایچ.ایس.اونین کے بعد نا پروبیبلی از دا نیو تھنگ دا مارکیٹ کے آر ون آف دا مارکھورس. اس کے بارے میں کیا اس کے پیچھے آپ جرنی بتائیں نا ذرا ماشاء اللہ جو اسٹرگلز. Okay, so basically Allah has been too kind, when we were making ISL تو ہم لوگ کافی واٹس ایپ پہ گفتگو چلتی رہتی تھی دن رات کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دن کب ہے اور رات کب ہے.
اور ہم چاہتے تھے بیسیکلی کہ سم تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو پاکستان. آئی ایم ویری پیٹریوٹک رائٹ. تو آئی وانٹیڈ سم تھنگ ٹو بی نیشنل. ہم نیشنل بورڈ پہ بھی گئے, نیشنل یہ نیشنل وہ, ہر چیز نیشنل اینیمل پہ آ گئے. بالکل. تو وی کیم نو کہ اٹس مارخور. تو وی تھاٹ دیٹ کہ چلو لیٹس ڈو اٹ. پھر سب کو اچھا بھی لگا. سو آور میسکاٹ بیکیم مارخور. اور ہمیں ایک اتھارٹی نے ہمیں ایک مارخور ہیڈ بھی بھیجا جو آج میں بس پڑا ہوا ہے. ہم نے اسکول میں لگایا نہیں اینیمل رائٹس کی وجہ سے. ماشاءاللہ. رجسٹر لائنگ ان مائی ہاؤس. لیکن یہ بیک فائر بھی کر سکتا تھا. اٹس ویری رسکی. جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ ساتھ دیتا ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے ماشاءاللہ. دیٹس ٹرو. اچھا دیکھیں نا ماشاءاللہ بھی آپ نے ایک انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں ایک امپائر کھڑا کر دیا ہے. تو اس کے پیچھے جو اسٹرگلز ہیں یا جو ایک محنت ہے, ایک لگن ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. کیونکہ لوگ اگر آپ دیکھتے ہیں نارملی ان کو رزلٹس نظر آتے ہیں. مثلا جو اس کے پیچھے ماشاءاللہ 20 سال جو لگی ہے محنت, 50,000 اسٹوڈنٹس لگے ہیں, کتنے آپ نے ماشاءاللہ خون پسینہ ایک کر کے ماشاءاللہ اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو اس کی تھوڑی ہمیں جھلک ذرا. آپ کا جو جرنی ہے وہ ٹیچنگ میں کیسے اسٹارٹ ہوا؟ سو بیسیکلی جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا او لیول میں, when I was in O level, تو میں نے پڑھانا تب سے شروع کیا ماشاء اللہ. اینڈ ایون میں نے ایک اکیڈمی تھی رائٹ, اٹ واز لائک half a kilometer from my house. ٹھیک. اس ٹائم میرے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی اور آئی یوز ٹو واک ڈاؤن ٹو دی اکیڈمی. اب چاہے وہ دن ہے, رات ہے, بارش ہے یا اینی ٹائم, میں نے نہیں دیکھا کہ کیا ہے ویدر اور کیا نہیں ہے. میں نے جانا ہے, میں نے پڑھانا ہے. میں نے اسکول میں بھی پڑھایا, میں نے سمر کیمپ بھی دیے, میں نے اکیڈمی بھی پڑھایا. مائی فادر ڈیڈنٹ وانٹ می ٹو ٹیچ. ہی تھاٹ دیٹ کہ شاید یہ ماسٹر والا کانسیپٹ ہے, یو نو, بٹ مائی مدر اینڈ مائی گرینڈ مدر ریئلی سپورٹڈ می. بس جرنی تب سے شروع ہوئی ہے. اور آئی اسٹل ریمبر مائی ڈرائنگ روم. میرا وہ ڈرائنگ روم تھا بیسیکلی جس میں پڑھاتا تھا. وین مائی فادر کیم ٹو نو آل اباؤٹ دس کہ میں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے, تو میں اپنے پڑھاتا تھا ڈرائنگ روم کے اندر. تو ڈرائنگ روم میں بیسیکلی دن کے ٹائم, شام کے ٹائم میری کلاسز ہوتی تھیں. پھر ڈرائنگ روم طرح صحیح ہوتا تھا تو پھر مہمان آنا, تو پھر ڈرائنگ روم صحیح ہو رہا ہے, پھر مہمان آ جاتا, کیونکہ ڈرائنگ روم میرا ایک اسٹڈی روم بن چکا تھا بالکل. تو بس یہ جرنی از فرام ڈرائنگ روم فرام علی ٹو سر علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کی ریزیڈنس کہاں پہ تھی؟ It was a huge struggle. I'm telling you. کہاں پہ آپ کی ریزیڈنس تھی جب آپ نے I was in Johor town. Okay. I was in Johor town. اور جو اکیڈمی تھی وہ فیصل ٹاؤن میں تھی. And I used to walk down. So it was a distance, but it was, I think it was worth it. Why? Because when Allah plans big for you, He passes you through big. اللہ اکبر ماشاءاللہ. یہاں میں ایک چیز ویسے ایڈ کروں گا. جب میں نے اپنے ایجوکیشنل کریئر بتایا نا, سوری میرا جو کریئر ہسٹری, اس میں لیٹ شیئر ون پوائنٹ. آئی مین وہ پوائنٹ ول بی ویری امپورٹنٹ. آئی مین it's my life changing experience. Okay. You know. Take care. So my life changing experience happened آج سے ہی کوئی 14, 15, 16 سال پہلے. اچھا. You know, I was teaching, I was earning, right, from few students to hundreds and hundreds of thousands. ماشاءاللہ. تو میں نے پیسے اکٹھے کیے گاڑی خریدنے کے لیے. پہلی گاڑی تو چلے میرے لے دی والدین نے. دوسرے میں نے کہا چلے میں خود لے لیتا ہوں. وہ میں نے گاڑی بیچی, میں نے پیسے اکٹھے کیے. ایک اور میں نے گاڑی خریدنی تھی, میں نے گاڑی خرید لی. خرید کے میں گھر لایا تو اس گاڑی کے ایکسل میں ایک مسئلہ تھا. اچھا. جس شو روم سے میں نے گاڑی خریدی ان کو واپس لے گیا میں اگلے دن. میں نے کہا یہ ایکسل مسئلہ ہے, اس کو ٹھیک کرا دیں. انہوں نے کہا یہ 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی سر. آئی واز ہیپی. آئی کیم بیک ہوم. 2 دن بعد میں جاتا ہوں شو روم پہ تو شو روم بند ہوتا ہے. میں ساتھ والے شو روم سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ شو روم چھوڑ کے چلے گئے ہیں. لا حول ولا. اور آپ کی گاڑی بھی ساتھ لے گیا؟ میری گاڑی بھی ساتھ چلی. میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی. میرے جتنے پیسے میں نے سارے انویسٹ کیے ہوئے تھے اس کے اندر. I came back to zero. I'm back to square one. I came back home. I was furious. میں نے کہا میں FIR کٹواؤں گا. I want to find that person. آپ یقین مانے میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں جگہ رہتا ہے. میں نے رکشا پکڑا, میں رکشے میں بھی گیا. What happened? That day, in fact that night, I talked to my father and I told him all what happened. Right. And his words still echo in my brain. And I think that was a decisive moment in my life. انہوں نے کہا کہ مانا تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور کمائے محنت سے تو رائے گا نہیں جائیں گے. اللہ. لیکن تمہاری ضرورت تھی گاڑی. پتہ نہیں اس کی کتنی بڑی مجبوری تھی کہ وہ لے کے چلا گیا, باقی بھی لے کے چلا گیا اور شاپ بند کر دی. What a thought. تو اس طرح کرو کہ
صدقہ کی نیت کر کے سو جاؤ. That night was very difficult. Very difficult. میں نے عشاء پڑھی, تہجد پڑھی, پڑھ کے میں سو گیا. صبح اٹھا تھا, I was relaxed. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. پھر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ there was a turning back. اللہ اکبر. اور اس دن میں نے جانا جو میں ہر بچے کو کہتا ہوں, ہر سیشن میں کہتا ہوں اور ہر سال کہتا ہوں کہ find peace in prayers. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ماشاء اللہ. ریسکیو دین میں ہے, اور کبھی خدا سے رات کے پہر میں اس طرح بات کریں جس طرح اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, صحیح بات ہے. اور آپ کو فیل ہوگا کہ خدا جواب دیتا ہے. اللہ اکبر, صحیح بات ہے, لا شک. اور چیزیں پوری ہوتی ہیں الحمدللہ, اگر وہ جائز ہو. صحیح بات ہے, ماشاء اللہ. دیٹس ویری اسٹرانگ. ماشاء اللہ. سو پھر اب آپ کو گاڑی, اب آپ کے پاس تو کافی گاڑی ہے. بچہ یہ یاد رکھو, اگر سر علی کی گاڑیاں دیکھ لو نا, یعنی گاڑیوں کے بچے لیے گاڑی کہتے ہیں سر یہ گاڑی, سر وہ گاڑی, حالانکہ میں نے کبھی فینٹیسائز نہیں کیا گاڑی کو. آئی ایم ناٹ اے مٹیریلسٹک پرسن. بٹ دین پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے چلو اگر کچھ یہ خرید لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ خرید لیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی مین it is something I boast of. Yes. It is very very materialistic to me, and I don't really ponder on that. That's very great, mashallah. Sir, so over this journey you have seen a lot of you have taught in a lot of schools, اور آپ نے you have worked with students. آپ کو کیا لگا کہ over these last 20 years اسکول کا ایک پرسپیکٹیو کیسے چینج ہوا, اور یہ ایلیٹ اسکولس کا کانسیپٹ کہاں پہ ایمرج ہوا؟ بیکاز پہلے تو گورنمنٹ اسکولز ہوتے تھے, اور پھر پرابیبلی آفٹر دیٹ ایک اس میں کمرشل اسپیکٹ آنا شروع ہو گیا. واٹس یور ٹیک آن دی کمرشل اسپیکٹ, اینڈ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ایک لوگوں کے درمیان میں یہ بھی پرسیپشن ہوتا ہے کہ لیڈ اسکولز ہیں نا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا, شوفات ہے یا باقی چیزیں ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. I actually agree with you کہ ایک کمرشل ایسپیکٹ آیا تھا, اور شاید ہے بھی. ہم نے میرے حال سے ایجوکیشن کو صحیح لے کے نہیں چلے. میں بھی ایجوکیشن ایک سروس سیکٹر ہے, جس طرح ہیلتھ ایک سروس سیکٹر ہے. اٹ از نون بائی دا ہیومن ریسورس. دیر از نتھنگ کالڈ ایز برانڈنگ. میں ایک برانڈیڈ اسکول پڑھ رہا ہوں, میں ایک ایلیٹ اسکول میں پڑھ رہا ہوں. آئی مین واٹ سارٹ آف ڈفرینسیشن جسٹ بیکاز کہ آپ زیادہ فیس دے رہے ہیں اس لیے وہ ایلیٹ اسکول ہے. میرے خیال سے ایلیٹنس کی شاید جو ڈیفینیشن ہے نا, ہم لوگوں نے بہت اس کو مٹیریلسٹک کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ایلیٹ وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ بہت اچھے بچے گریجویٹ کر رہے ہیں لیکن بہت کم فیس ہے, وہ بھی تو ایلیٹ اسکول ہے. بالکل رائٹ. ہم نے بیسیکلی اسکولس کو جانا ہے برک اینڈ مارٹر بلڈنگ سے. اگر یہ برک اینڈ مارٹر بلڈنگ ہی ہوتی نا, اگر یہی برانڈیڈ اسکول ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو اس اسکول سے گریجویٹ کرتا نا, صرف وہی جاتا ٹاپ یونیورسٹی میں, یا وہی سکسیزفل ہوتا. پھر تو جس نے پرائیویٹلی ایگزام دیا ہے پھر تو دنیا اس کے لیے بنائی نہیں گئی. which is not true. which is not true. جس کا سی گریڈ آیا ہے پھر تو دنیا اس کے لیے ہے ہی نہیں. ہم لوگوں نے گریڈنگ, ہم ایک ریٹ ریس میں لگ گئے ہیں. رائٹ, وی نو دیٹ کہ جس بچے کے 8 A stars آئیں گے وہ لیول میں 3 اسٹار آئیں گے, بس وہی سکسیزفل ہے. آئی مین ہی از دی اونلی پرسن who can live the life. In my life, in my 22 years of experience, I've seen many C grades ruling the world and many A stars going down the drain. Yes. So I think the authenticity behind imparting proper education, I think there is, I mean یہاں پہ کچھ بریچ ہوا ہے جس وجہ سے آئی تھنک یہ چیز نکلی ہے ہوا میں, اور ہم نے کہہ دیا کہ اسکولس کمرشل ہو گئے. آئی مین when we brought in the concept of ISL, تو I wanted that کہ یہ concept نکلے, کیونکہ یہ concept بھی چل رہا تھا کہ شاید parent client ہے, and client is always right. For God's sake, parent was never a client. It was a family. It was a trio. There's a school, there's a parent, there's a teacher. It's a trio. If these 3 bodies can work together, I'm telling you, it will impact the society. Yes, obviously. But if anyone is not working, then seriously, it will have a serious impact on society, which we're seeing nowadays. اور کچھ ایسے اسکول بھی جو شروع میں ایک ویژن لے کے چلتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ بھٹک جاتے ہیں, کمپرومائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا کوالٹی. میں نے جنرلی دیکھے جس طرح آپریشن زیادہ ہوتے ہیں نا, اس کو سنبھالنا, اس کی ایگزیکیوشن مشکل ہو جاتی ہے. رائٹ, سو بیکاز ود دا لمیٹیڈ کیمپسز یا لمیٹیڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آئی ایگری ود یو کہ یہاں پہ آئی مین نارملی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایکسپینشن کرتے ہیں, رائٹ,
وہاں پہ کبھی کبھی کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے. آئی وونٹ نیم اینی ریسٹورینٹ بٹ آئی تھنک ایک XYZ ریسٹورینٹ اسی برانڈ کا اگر میں جاؤں گلبرگ میں, it has a great food, and if I go in somewhere else, right, it has a different food, right, that's it, though they belong to the same chain. So sometimes this happens, and this is humane, this is normal. After all, چیزیں ہم نے کریٹ کی ہیں, اگر ہم نہیں ہیں پرفیکشنسٹ تو چیزیں بھی بالکل ایبسولوٹ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. ہاں یہاں پہ واٹ وی شوڈ ٹرائی از کہ دیز تھنگس شوڈ ناٹ ہیپن, لیکن پلیز اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ کہ the people create ruckus out of it. You know, mistakes happen, tour is human, right? And if you accept the mistake and if you want to improve it, and I mean, that's the best thing. Improve it, yani. Yeah. And that's the best thing. سر چلیں ایکڈیمکس اور کمرشل اسپیکٹ تو آ گیا, اب اسکولس میں اوور دیز ایئرز مورالٹی کیسے چینج ہوئی؟ بیکاز ہمارا ایک یہ ہے کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں پیرنٹس کہتے ہیں کہ نو ہمارے دور میں تو بہت ہم وی ور اوبیڈینٹ ٹو آور پیرنٹس اور ہم بہت زیادہ ریسپیکٹفل کرتے تھے, لیکن آپ لوگ ویسے نہیں ہو. سو جو جنریشن آفٹر جنریشن واٹ ڈو یو تھنک مورالٹی اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے ان پرٹیکولر ان اسکولس؟ Now I tell you as a teacher, right, بالکل آپ کو لوگ ملیں گے جنریشن وائز جو کہیں گے کہ ہماری جن بہت بہتر تھی. بالکل بالکل بات بجائے, ٹھیک ہے, لیکن I'm telling you as a teacher, I have seen the transition. میں نے ٹرانزیشن دیکھی ہے. میں نے وہ بچے بھی دیکھے ہیں جو اٹھ کے کھڑے ہو کے رسپیکٹ بھی کرتے تھے, سلام کرتے تھے اس لیے تاکہ السلام علیکم مینس کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی کرے یا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو یا سلامت رہیں آپ, اور ہم وعلیکم السلام بھی کہتے تھے. ایک دعا شیر ہوتی تھی, ہینڈ شیک ہوتا تھا. آئی مین دا اسٹوڈنٹس یوز ٹو ریسپیکٹ لائک اینی تھنگ, رائٹ. نہیں کہتا کہ آج اسٹوڈنٹ ریسپیکٹ نہیں کرتے, مجھے آج بھی اسٹوڈنٹس بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. آئی لو دیم, آئی لو مائی اسٹوڈنٹس اینڈ آئی اون مائی اسٹوڈنٹس. لیکن ٹرانزیشن ہیز ہیپن, ٹرانزیشن ہوئی ہے, moralities have changed. بالکل. پہلے کبھی اگر آپ نے غیبت کرنی ہوتی تھی تو آپ کو 2 بندے ڈھونڈنے پڑتے تھے, میں اس کی بات نہ اس کو کہوں. آج ایک ایسا پلیٹ فارم اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, کھلم کھلا غیبت کرو, آپ کسی کے بارے میں جو مرضی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. میرا اور آپ کا مسئلہ ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو مجھے آپ سے اور آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے. اس طرح چیزوں کے پردے بھی رہتے ہیں. لیکن اگر ہم جا کے تیسرے بندے کو بتا دیں, چوتھے بندے کو بتا دیں, چائنیز وسٹر بن جائے گا. میں نے کچھ کہا ہوگا آپ طرف کچھ پہنچے گا, آپ نے کچھ کہا ہوگا میرے طرف کچھ پہنچے گا, اور ہم اتنی اوڈیسٹی نہیں ہوگی ہم دوسرے سے چیک کر لیں گے میں نے کیا کہا تھا اور آپ نے کیا کہا تھا. آگے سے کہاں پہنچ جاتی. moralities have changed. obviously. ہمارے پیرنٹس, اگر میں اپنے پیرنٹس کی بات کروں, مائی فادر, مائی مدر, رائٹ, was strict when it came to ethics and values. Yes. ہم میرے لیے تو میرے ابو کی آنکھ ہی بہت تھی, یعنی کہ انہوں نے اگر ایسے کر کے بھی دیکھ لیا ہے تو آئی مین آئی ایم ڈن. یس آئی ایم ڈن. لیکن آج تو بچہ اتنی اوڈیسٹی لے لیتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہو. بالکل میری مرضی. اسکول انسٹیٹیوشنز آر فیسیلیٹیٹرز and they have always been a facilitator. Charity begins at home. A child educated only at school is an uneducated child. Moralities change ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے گھر کی moralities change ہو گئی ہیں, کیونکہ ہماری priorities change ہو گئی ہیں, کیونکہ ہم نے basically اب ہر چیز کو negative aspect سے لینا شروع کر دیا ہے. غلطی کس سے نہیں ہوتی, غلطی کس سے نہیں ہوتی. اگر حضرت عمر فاروق جو تھے وہ پہلے اگر وہ مسلمان نہیں تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تو کیا صحابہ کرام ان کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ پہلے کافر تھے؟ نہیں بالکل. آج ہم بہت تانے بازی کرتے ہیں. مانا کسی سے غلطی ہو گئی, پہلی بات اس پہ پردہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنے پردے رکھے ہوئے ہیں. آپ دوسروں کے عیب چھپائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے عیب چھپائے گا, کیونکہ وہی رب ہے. بالکل بالکل. وہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے اور چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ سزا دے دے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ہم آج بہت ووکل ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. خدا را کبھی رب سے انصاف نہ مانگے, ورنہ وہ تو بہت سخت انصاف کرنے والا ہے. صحیح بات. کون سی غلطی نہیں ہوتی, وہ رحمت مانگنا بہت ضروری ہے. صحیح بات. moralities, modalities of students have changed. آج ہم بہت ہائپر ہیں, اسٹوڈنٹس ہمارے آج کل بہت ہائپر ہیں. آپ ان سے 1-2 باتیں
तीसरी मरतबा करेंगे, they will react. हमें like I still remember my teachers, कभी हमें एक दो मरतबा थप्पड़ भी लग जाता था. I used to believe that कि यहाँ थप्पड़ लगे, यहाँ पे दो की आग नहीं लगेगी. हमारा कॉन्सेप्ट ये था. और आज सोचें, if a teacher scolds a child, the parents show up in the campus that why the teacher scolded my child, touch a child. सर, आप कमिंग फ्रॉम अ टीचिंग बैकग्राउंड और टीचर्स के साथ स्टाफ रूम में क्या क्या बातें करते हैं, डोंट यू थिंक कि टीचर्स जो है वो बस कहते हैं कि यार कम से कम हमें सैलरी मिल रही है, वी आर बस अपना काम से काम रखे कर दिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन टीचर्स को सपोर्ट नहीं करती, बिकॉज अक्सर स्कूल्स में होता है बच्चे ने तो एक्सपेल होना नहीं है, प्रोबेबली टीचर ही रिप्लेस होता है. और अगर टीचर किसी की तस्वीर अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज आई वांट टू क्लियर, you have raised a very good question by the way. मैं इस चीज मैं होती है करता था, मैं कहता था यार इस पे ज्यादा पढ़ो, बात ठीक है. you I mean you rightly said. The point is कि ताली दोनों हाथ से बजती है. सही बात है. अगर गलती स्टूडेंट पेरेंट बॉडी से, गलती इंस्टीट्यूशन से भी आई है, ठीक है. ट्रस्ट मी, बहुत सारे टीचर्स स्कूल्स ऐसे ही रख लेते हैं. एक बच्चे ने ग्रेजुएट किया, उसने कहा मैंने पढ़ाना है, आपने रख लिया. सही बात. आपने उसकी ट्रेनिंग की नहीं, आप उसको ट्रेनिंग प्रोसीजर्स में लेके आए नहीं. हमारे तो मुल्क में चले वैसे भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसने मास्टर्स इन एजुकेशन नहीं किया हुआ, इंटरनेशनल एजुकेशन नहीं किया हुआ, हम वो डिग्रीज देखते नहीं, हम टीचर हायर कर लेते हैं. सही बात. ज़्यादातर कहते हैं बस फॉरेन ग्रेजुएट है तो बस ठीक है आ जाओ. दिस इज द क्राइटेरिया जिस पे टीचर हायर हो जाता है. इसलिए हम लोग मॉडर्नाइज नहीं हुए, वेस्टर्नाइज हो गए. सही बात है, क्योंकि हम वो चीज़ एक राइट डायरेक्शन में लेके चले ही नहीं, यू नो. और ये बात ठीक है, आई एग्री विद यू, जो टीचर्स की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, इट्स इम्पेरेटिव. जो टीचर इन द क्लास शुड बी एपॉलिटिकल. हमारे टीचर्स थे एपॉलिटिकल थे क्लास के अंदर. हमारे टीचर्स जब वो बोलते थे, वी यूज्ड टू लिसन, राइट. हमारे टीचर ने कभी हमें गलत एंगल से नहीं पढ़ाया, उन्होंने राइट एंगल ही दिखाया हमें पढ़ाने का, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे से भी पढ़ाया, इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस भी की, जहाँ से शायद हमें आज याद आता है कि वो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी. आई टेल यू, मेरे A1 में माई ट्रांसफर वॉज वेरी बैड, यू नो, एंड बिकॉज मैंने A1 को लिया जिस तरह O लेवल होता है, मैंने A1 इस तरह पढ़ा. लास्ट डे पे मैंने A1 के स्कूल के फाइनल्स दिए तो माई हाईएस्ट रेट वाज D, राइट. And then in A2 I went to my teachers and said that कि सर मेरे प्लीज़ ट्रांसक्रिप्ट चेंज कर दें क्योंकि मेरा आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है. उन्होंने कहा हम ट्रांसक्रिप्ट नहीं चेंज कर सकते. मुझे बुरा लगा उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी मैं कुछ कहता विद वर्ड्स या जेस्चर्स भी दिखाता उनको. लेकिन मुझे दिल में बुरा लगा कि मेरा एक साल ज़ाया हो जाएगा, अगर ये ग्रेड ऊपर कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा. लेकिन आज मुझे रियलाइजेशन होती है कि उन्होंने वो स्टेप बिल्कुल ठीक लिया था. अगर वो उस दिन मुझे ग्रेड अपग्रेड कर देते तो मैं ज़िंदगी में हमेशा एक आसान रास्ता ढूंढता एक चीज़ को पाने के लिए. क्या बात है, क्या बात है, सही बात है. It is the way how you learn the lessons, right? आज अगर ये टीचर कहे ना कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट चेंज नहीं करनी, तो सी द रकस, क़यामत खड़ी हो जाती. क्यों? बच्चा तो बदतमीजी करेगा, कभी कोई पेरेंट आके बदतमीजी कर देता है. हम स्कूल में पढ़ा के भेजते हैं कि माँ बाप से बड़ी हस्ती कोई नहीं है, और अगर आप अपने बच्चे के आगे स्कूल की और जो टीचर की डिसरिस्पेक्ट अगर डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा कैसे रिस्पेक्ट करेगा. हमारे तो माँ बाप कभी नहीं गए थे स्कूल में, उन्होंने कहा था गलत है तो तुम ही गलत हो, राइट. टीचर गलत नहीं हो सकता. वो रिस्पेक्ट आज भी है. आज भी कोई अगर इफ आई सी अ टीचर, राइट, माई टीचर, आई मीन इट्स माई अटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड अप एंड वेलकम देम. ट्रू. गुड, माशाल्लाह. एंड प्रोबेबली इसमें यही होता है कि आपके टीचर्स आपके कोलीग्स बन जाते हैं, क्योंकि मेरे टीचर मेरे कोलीग्स बन गए. I mean in ISL as well, but my teacher is my colleague now, and you know it is my, I mean my good luck, I mean you can say, और I think मेरे लिए एक मौका है कि मैं दोबारा उनकी खिदमत कर सकूं और जो वो कहते हैं मैं उनकी बात मान सकूं. इट्स ब्लेसिंग सर. एक तो ये ब्लेसिंग जो हमने डिस्कस किया अली भाई कि यू नो टीचर्स की कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही यहाँ पे, और टीचर्स अक्सर अपनी फ्रस्ट्रेशन घर की बच्चों पर आके ये अलाउट कर देते हैं. तो आई थिंक टीचर्स का भी थोड़ा सा है कसूर ओवरऑल. मुझे जो नज़र आ रहा है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक तो टीचर्स का कसूर है कि
کئی دفعہ وہ اپنی فرسٹریشن بچوں پہ نکال دیتے ہیں. Sometimes they demand respect rather than earning respect. Do you understand? I get you. Second, مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ ٹیچرز بچوں کو خود بلی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یار تمہارے پیلے دانت ہیں پبلک میں, اور اس ایک ٹیچر کا اور بچوں کا ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے. سیکنڈ, مجھے نظر آتا ہے کہ جو اسکول ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ ٹیچرس کو اس طرح بیک اپ نہیں کرتی جس طرح پروبیبلی کرنا چاہیے, کیونکہ انہیں پیرنٹ یا بچہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایز اے کیش فلو کہ یار اتنا کیش آ رہا ہے, اور جہاں پہ انہیں ایکسپیل کرنا چاہیے ادھر نہیں ایکسپیل کرتے, اور جدھر نہیں کرنا چاہیے ادھر کرتے ہیں. ہاں, اب آپ سے ہماری جو لاسٹ کنورسیشن ہوئی, آپ نے کہا یو ایکسپیلڈ اراؤنڈ 50 اسٹوڈنٹس, ٹھیک. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایز اے اسکول اونر اینڈ اے مینیجر کہ یار ٹو ایکسپیل اسٹوڈنٹس. I completely agree, and trust me, ایسا ہوتا رہا ہے کہ جہاں پہ اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کلیش آئے تو وہاں پہ زیادہ جو نزلہ ہے وہ ٹیچر پہ گرا ہے. رائٹ, صحیح بات. ISL میں it is not like that at all, right? Because for us, the parents and students are not clients, they're a family. And a family member can be right or wrong. If a child is wrong, I'll put him back in his place. If a child is right, I'll stand with him, I can fight the world for him, and I've done it. MashaAllah, MashaAllah. That's great. I very much agree with you that if I want you to respect me, I have to respect you first. Yes. بچے جو ہوتے ہیں آفٹر آل بچے ہیں, رائٹ, سکھانا پھر بھی ہم نے ہم نے بچے کی غلطی کو اوور لک بھی کرنا ہے, صحیح بات, اور بچے کو سمجھانا بھی ہے. یہاں پہ ٹیچر اس چیز کو پرسنل اس کو نہیں لینا چاہیے, لیکن لیتے ہیں, لیکن لے لیتے ہیں. کیونکہ میں نے بھی ٹیچنگ کیا, مجھے پتا ہے. کبھی کبھی میں بھی تھوڑا سا I mean روڈ ہو جاتا ہوں, لیکن I know my limits. And a child knows that کہ میرا اسے کوئی personal grudge نہیں ہے, لیکن I just want that he should not do it. You know? But you're right کہ some instances have been seen when I mean a couple of years back when I mean a teacher came up in a bad mood from the house, and then I mean وہ سارا وہ شاید وہ بچوں پہ نکل گیا. It happened sometimes. I mean, it happens sometimes. It happens. Natural, yeah. Lekin this should not happen, right? Yes, that's because true. Being professional and being personal are two different things. You are working in a professional capacity, so you should work it in a professional capacity. یہی تو adaptability ہے. یہ جو ساری چیزیں نا اسکول سے نکل گئی ہیں, یہ نہیں کہ نکل گئی ہیں. Generally they are out of institution. That's why ایک سوسائٹی میں ایک unrest ہے, right? بچے بلیم کرتے ہیں ٹیچرس کو, اسٹوڈنٹس کو, اسٹوڈنٹس جو ٹیچر اسکول بلیم کرتا ہے بچوں کو, پیرنٹس کو. ایک بلیم گیم چل رہی ہے, کوئی سیٹلنگ پوائنٹ نہیں آ رہا کہ جہاں پہ وی آل شوڈ سٹ ٹوگیدر اینڈ ورک فار دی رائٹ. اس میں جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ تالی دو ہاتھ سے نہیں بجتی, یعنی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی تو دو ہاتھ سے, تو اس میں ہم اگر ایک کو بلیم کریں گے تو دوسرے کا بھی اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. بالکل, تو اس میں کوئی بھی دودھ کا نہیں دلا, کسی کا کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. جو بچے ایکسپیل کیے وہ کیوں کیے یار چھوڑے یار, وہ ٹاپک اس کا ہے نا, that's a part of discussion. Basically I will never expel a child who has scored a C grade, maybe a D grade, right? Maybe I'll go for an undertaking that please work hard. After all, parents invest a lot in you and they expect at least a good something, grade. yeah. Something. Yeah. Yani not for grade, yani. Yeah. I guess I will expel a child based on ethics and values. You abuse, you fight, any unethical substance you're carrying, right? Any bullying or harassment, this is intolerable in ISL. It's intolerable, and on the basis of these grounds, I've asked many students that I think this school is not right for you. It does. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو چانس نہیں دیتا, right? لیکن sometimes we give a chance, but then we regret as well on that, because we wanted that a child will improve, but he is not we improving. Took a step, right? We informed the parents, let's work on it, but then again making after a week mistake. or so, again the same mistake. Now mistake done once should be appreciated. Yes. Mistake done twice is a blunder. اچھا, اس میں ایک اور بات ہے کہ ماشاءاللہ میں جب میں سعودیہ سے آیا تھا تو میں نے سنا کہ یہ جو اسکول کالجز میں نا ڈرگز کا بڑا قصہ چلتا ہے, تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اسکول کالج میں باقاعدہ
ڈرگ ڈیلنگ ہوتی ہے یا اس کو بیچا جاتا ہے. اور بلکہ میں نے یہ بھی سنا کہ کچھ اسکول جیسے نے بتا کہ کچھ اسکول یا کچھ کالجز کے ایڈمنسٹریٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ آنکھیں بند کر دیتے یا کچھ زیادہ اس پہ اسٹینڈس نہیں لیتے. علی بھائی جو میرا انالیسس ہے نا ڈرگز اور ابیوسو لوز ٹاک ان دونوں کو نا ابھی ڈسکس کرتے ہیں. سو ڈرگز اور لوز ٹاک ہر فائنینشیل اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ کرتے ہیں. یعنی کہ مزدور طبقہ ڈرگ کسی اور طرح کرتا ہے, گالی کسی اور طرح دیتا ہے. ایلیٹ بچے گالی انگلش میں دے دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے, اور ڈرگس کسی اور سٹائل سے کرتے ہیں. سو ایک تو سوسائٹی میں پرابلم ہے, لیکن یہ والی پرابلم اسکولس میں کتنا پریویل کر رہی ہے, بیکاز کئی دفعہ گورنمنٹ کے سورسز تو کچھ کہتے ہیں لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے بہت اوور ایویلیویٹ کیا یا کوئی چھوڑ دیے. سو اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, اور بچوں کے پاس ڈرگس وغیرہ تب تک نہیں آ سکتے جب تک ان کے پاس پیسے نہ ہوں, رائٹ. ایک میرا خیال ہے پیرنٹنگ فیلئر بہت زیادہ ہے کہ شاید انسپروائزڈ بچے رہتے ہیں, ان چیکڈ رہتے ہیں. جہاں تک رہی بات ڈرگس ابیوز کی اینڈ سبسٹینس کیرنگ, آئی تھنک دس ہیز بیکم کامن ان سوسائٹی ناؤ. اور ہر لیول کی ڈرگ اور اس کا ابیوز از ڈفرنٹ. This should not happen anywhere on the road in a private society or an institution. But unfortunately, it's happening everywhere. Yeah. And میرا یہ کہنا ہے بیسیکلی کہ جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے ٹو ڈسکس دیز میٹرز اینڈ ٹیک اے کلیکٹیو ڈیسیژن. یہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا اور کب ہوگا؟ کیونکہ I give an open invite to all the schools. Let's sit together and let's work for one cause or two causes or three causes. It should be an agenda, right? And all of them on one page. Exactly. تاکہ all of us on one page so that at least ہم سوسائٹی میں کچھ بہتری تو لا سکیں. یعنی آپ دیکھیں نا کیا جسٹ امیجن دا امپیکٹ آف دس. آپ کو پتہ ہے جو اسلامک اسکولز ہیں لاہور کے, دے ہیو فارمڈ سم تھنگ جو ہے آل اسلامک اسکولز آف لاہور, رائٹ. So they work together, and they used to have monthly meetings, all the owners and directors, right, for the same cause. So that's wonderful. I think because you are probably in that position, jab aap schools ko invite karenge, they are going to and listen to you can do it. Yeah. I am very positive and very hopeful about it. I'm a very positive person. MashaAllah. And I think that if we're on the right track, Allah will help us. MashaAllah. I think this is something needed. Drugs is a very big problem in our society, and it needs to be dealt with very carefully, right? Even کہ یہاں تک ہے کہ بچے شروع کرتے ہیں سگریٹ سے, اور آج کل ویپنگ بڑی کامن ہو گئی ہے, آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک سگریٹس. آپ کے اکثر اوقات تو مجھے یہاں تک بچے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو پتہ ہے کہ میں سگریٹ اور ویپ کرتا ہوں. آئی مین ماں باپ نے کیا اس کو روکا نہیں. دیر از آلویز این ایگریویشن ٹو اے سرٹن تھنگ. انسان کی فطرت میں انگلی بڑھاؤ ہاتھ پکڑتا ہے, ہاتھ بڑھاؤ بازو پکڑتا ہے, رائٹ. آج آپ شروع کریں گے سگریٹ سے, ویپ پہ, کل کو آپ کسی اور چیز پہ چلے جائیں گے. اس کو انیشیل لیولس پہ ہی روکنا بہت ضروری ہے. یعنی اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے ایک انداز. یس. اینڈ the parents, if they give pocket money to a child, this is the when problem. a child comes back, parents should ask that child کہ یہ پیسہ کہاں خرچ کیا, اس کی مجھے ریسیٹ دکھا. اکاؤنٹیبلٹی, ٹھیک ہے. That receipt a child should have. آپ اس پہ چیک تو رکھیں. Unfortunately بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں اپنے بچے کو ٹائم دینے کے لیے. I mean آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسکول ہر چیز کر لے گا. مجھے اس ٹائم پہ اگنور کر دیں کہ میں ایک اسکول رن کرتا ہوں, لیکن اسکول ہر چیز نہیں کر سکتا. ایک ہفتے میں ہم 168 گھنٹے 38 گھنٹے بچہ اسکول گزار رہا ہے, وہ 130 گھنٹے تو گھر گزار رہا ہے نا. صحیح بات. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اگر 7 سال کی عمر سے نماز فرض ہے, اس کا مطلب بہت ساری باتیں فرض ہو گئی بچے کے, اس کو سکھائیں. سر آپ دیکھیں نا جس طرح بچوں میں اب زیادہ دے آر مور پرون ٹو پینک اٹیکس, بینگ اسٹریسفل یا سوسائڈ. پہلے تو ہارڈلی کوئی بندہ سوسائڈ کرتا تھا. میڈیکل کالجز کے بچے اکثر ایوری ادر ڈے وی گیٹ ٹو نو کہ کافی زیادہ پریشر تھا بچوں میں جو ایموشنل کوشنٹ ہے. سو وٹ اسکولس کین ڈو ٹو فلفل دیٹ, یا ان میں ایک ریزیلینس ہے یا ہولسٹک اپ برنگنگ, یعنی ان میں ایک انداز میں سائیکولوجیکل ویکنیس ہے. کیونکہ ہمارے پاس کافی زیادہ کیسز آتے ہیں, اور
یو کانٹ بلیو کہ یو نو پیرنٹس ڈائریکٹر ہیں کسی کمپنی میں, HR ڈائریکٹر ہے, آپریشنس کے ڈائریکٹر ہیں, اور چلڈرن آر انیبل ٹو کمیونیکیٹ ٹو دیئر پیرنٹس کہ ہمیں یہ پرابلم ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ دے ڈونٹ گیو دیم یعنی کہ اتنے زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے یا ریلیشن شپ میں ہی مسائل ہیں, یعنی دیر از اے گیپ ان ریلیشن شپس, وہ بات ہی نہیں کرتے والدین سے. اچھا اسکولز بھی اب کیا کر سکتے ہیں, یو نو ایز یو مینشنڈ کہ ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہے. دیکھیں بیسیکلی ہم بھی اسکول میں پڑھے ہیں, ہمارے بھی بہت پریشرز تھے, آپ بھی پڑھے, آپ بھی پڑھے ہیں, کس بچے پہ پریشر نہیں ہوتا, اور ایگزام پریشر آتے ہر ایک پہ آتا ہے. لیکن مجھے نہیں یاد کیا کہ میرے کوئی فرینڈ سرکل میں یا ہمارے اسکول میں کبھی سنا ہو کہ بچے کو انگزائٹی ہے, پینک ہو رہا ہے. بالکل بالکل کبھی نہیں سنا. آج یہ ایک نیا انگزائٹی پینک ٹرم بالکل ہوتا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہوگا, ہارمون لیولز چینج کر جاتے ہیں, ہوتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از دیٹ کہ ہم پہلے وہ آئیڈینٹیفائرز دیکھیں کہ کس کس وجہ سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا چیز, جب آپ ایک ایسی چیز کو اپنا دوست بنا لیں گے جو بول نہیں سکتی, صرف آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اور آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہو, رائٹ, تو پھر آپ میں ایک چیز آ جاتی ہے, ایک ایلیمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ناؤ یو آلویز یو ان دی آرڈرنگ پوزیشن فار سم تھنگ ٹو ہیپن. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسکرین. اسکرین پہ آپ جو چیز کرنا چاہیں, آپ اس کے مالک ہیں, آپ جو کرنا چاہیں گے کریں گے. اب وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے, رائٹ, یو وانٹ ٹو ہیو دا کنٹرولنگ پاور, رائٹ. وہ چیز آپ کے ایج کو زیب نہیں دیتی شاید. آپ ایک چھوٹے سے بچے کو, 1-1.5 سال کے بچے کو اگر آپ اسکرین دکھانا شروع کر دیں گے نا, تو آپ دیکھیں گے 2 سال بعد وہ آپ سے آنکھیں بھی نہیں ملائے گا. صحیح بات ہے, وہ اسکرین کو دیکھے گا. آج اگر ایک بچہ 1 سال سے اگر وہ کوکو میلن دیکھ رہا ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اور اگر میں اس کو 1 سال بعد اس کو بلاؤں گا نا, تو وہ آواز نہیں دے گا, لیکن میں کہوں گا نا اینڈ دا ویلز گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, تو وہ ایک طرح کیا ہوا ہے. صحیح بات, اور گیٹنگ می, یہ ہے ریفلیکس ایکشن, رائٹ, یہ ریفلیکس ہے. دس از کامن فار ایوری ہیومن. آئیڈینٹیفائرز کیا ہیں کہ ہم نے اپنا ٹائم سوشل ویب سائٹ دینا شروع کر دیا. صحیح بات, ہم نے انسانوں کو ٹائم دینا کم کر دیا. ہم خود مشین بن گئے. ایگزیکٹلی. والدین جو ہے بیسیکلی ان کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے بیکاز وہ خود بھی بزی ہو گئے. مے بی اکنامک سچویشن, آئی مین جو بریڈ ونر از ناؤ دا ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ, دے آر ورکنگ دی اکنامک سچویشن آف پاکستان, رائٹ, شاید ان کو وہ ٹائم نہیں مل رہا. تھرڈ, پھر کیا ہوتا ہے, بچہ اپنے راستے کا خود مالک بن جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اگر ماں باپ نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, تو پھر وہ فرینڈس ڈھونڈتا ہے. اگر وہ غلط کمپنی مل جائے, لیٹس سے ایموشنل نیڈ ہے obviously, ایگزیکٹلی, اگر فرینڈ سرکل صحیح نہ ملے, رائٹ, کہیں اور, پھر یہ چیزیں ایگریویٹ ہونا شروع جاتی ہیں. پھر آپ, کیونکہ آپ کے وہ ٹاسک کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہے جو آپ نے کرنے تھے. اگر مجھے بتائیں نا, اگر لیٹس فار ایگزامپل میں نے ایک جگہ پہ 1 بجے پہنچنا تھا, ٹھیک ہے, اور میں کام میں بزی ہو کے وہاں نہیں پہنچ پایا, تو مجھے ایک الگ اسٹریس ہو جائے گا 1:15-1:30 بجے جا کے, جی میں نے تو وہاں پہنچنا تھا, میں کیسے پہنچوں گا. تو اگر لیٹس سے آپ نے ایک ایگزام دینا, اگر آپ نے ایگزام کی پریپریشن ہی نہیں کی, تو ایگزام اسٹریس تو آپ کا ڈبل کر دیا آپ نے, کیونکہ اگر آپ پریپریشن کرتے بھی تو اسٹریس تب بھی تھا, اب نہیں کیا تو ڈبل اسٹریس ہو گیا. انگزائٹی, پینک ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل یہ بھی ہے کہ لیٹس سے فار ایگزامپل مجھے جو ہے کرکٹ بڑی پسند ہے. میں اپنے چھوٹے بیٹے کو کہتا ہوں جو کہ 4-5 سال کے, میں کہتا ہوں تو مجھے بالنگ کراؤ, اور میں چھکے مارتا رہتا ہوں, اور میں تو کہتا ہوں میں تو بہت بڑا پلیئر ہوں. کل کو اگر فرید آپ مجھے بالنگ کرائیں اور آپ بہت اچھے بالر ہو, اور میں پہلی بال میں بولڈ ہو جاؤں, میں کہوں گا ہاں صحیح بات ہے, میں تو بہت ہی گھٹیا پلیئر ہوں, رائٹ. اب میں کہوں میں نے تو بڑی محنت کی تھی, بہت محنت کی تھی میں نے, لیکن میں فرید کی بال نہیں کھیل پایا, تو محنت غلط ڈائریکشن میں کر لی تھی نا. سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ یہاں پہ, اور اگر میں اس کو ایجوکیشنل پرسپیکٹو سے لے کے آؤں, 3 نمبر کا سوال ہے, اور وہ گھر بیٹھ کے اگر آپ نے اس کو 15 منٹ میں کیا ہے اور پیپر میں آپ کو 1 منٹ میں کرنا ہے, تو پینک تو ہونا ہے آپ نے. I mean, what are you claiming about? You have to understand the realms of life. So, panic or anxiety, psychologists, psychiatrists, bilkul hain. Doctors are there, medicines are there, right? I'm a science person, I'm with science. But there's a parallel world always going along. Find peace in prayers. اللہ اکبر. جتنا آپ کو پیس پریئر میں ملے گا نا,
اتنا آپ کو لیگزوٹل نہیں دے سکتی. صحیح. علی بھائی that's very nice to know کہ آپ نے کہا کہ peace is in the prayers. لیکن اب ان ٹیچرس کا کیا کیا جائے جو پہلے دن آ کے کویشچن پوچھتے کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ, یا جن کے آئیڈیولوجیکل پرابلمس ہیں, بیکاز اسٹوڈنٹس آر لوکنگ اپ ٹو دیئر ٹیچرز ایز رول ماڈلس, ٹھیک ہے, اور ہماری سوسائٹی میں ہر طرح کا ٹیچر ایگزسٹ کرتا ہے. سو وہ ٹیچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے ہو جینڈر جہادسٹ ہے, وہ بھی اے لیولس کو ٹیچ کر رہا ہے, اور ایک ایتھسٹ بھی اے لیولس کو ٹیچ کر رہا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ پرابلم, یا وہ پرابلم ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتے؟ اچھا, یہاں پہ پتہ ہے, یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ اس کانورسیشن کی یا سبجیکٹ کی ڈیٹیلز کیا تھیں اور وہ چیز کس پرسپیکٹو میں لی گئی. ٹھیک ہے. سم ٹائمز تھنگز آر بلون آؤٹ آف پروپورشن, رائٹ. ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہیں, ٹھیک ہے, الحمد للہ, آئی ایم اے مسلم, آئی ایم پریکٹسنگ مسلم, الحمد للہ, رائٹ. اگر ایک انسٹیٹیوشن کا لیڈر ہے, لیٹس سے, اگر اس کا ویژن کلیئر ہے تو اس کی ٹیم کا ویژن کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں بالکل, رائٹ. اگر ہمارا ویژن ہی کلیئر نہیں ہے تو ٹیچر بھی ٹیم کا ویژن کلیئر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات. ایوری ون نوز کہ ہمارا ویژن کیا ہے, رائٹ. اب وہ چیز لیٹس فار ایگزامپل ایک XYZ اسکول میں یا ایک ABC اسکول میں وہ چیز کس کانٹیکسٹ میں بتائی گئی, رائٹ, اور اس کی کانورسیشن کیا تھی, کیا مطلب اس سے ڈرائیو ہونا شروع ہو رہا تھا, رائٹ, بچے نے کس طرح پرسیو کیا. ہوتا یہ کہ سم ٹائمس کہ بچہ نائیو ہے, بچہ کبھی کبھی ایک چیز کو کسی اور اینگل سے پورٹریٹ کرتا ہے کسی اور کے سامنے, مے بی ٹورڈز می ایز ویل. بہت سارے انسٹنسز ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ایک بچے نے مجھے ایک بات بتائی لیکن وہ بات ایکچولی ویسے نہیں تھی, کچھ اور تھی. پھر میں اس کو بٹھایا, اس کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا اگر آپ نے یہ بات مجھے اس طرح بتائی ہوتی تو میں اس کو ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں, یعنی صحیح, لیکن آپ نے مجھے اس طرح بتائی تو میں اس کو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں لیا. یہ تو وہی بات ہے کہ اگر میں عجیب عجیب سے محاورے بولنے شروع کر دوں کہ جو آپ کے ایک بال پہ 2 چوکے نہیں لگتے, زندگی میں 2 موقع نہیں لگتے, رائٹ. آئی مین we actually جو نا کوریلیٹ ایپلز ود اورنجز. لیکن علی بھائی دیکھیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے پرٹیکولر انسیڈنس اوور ہیئر, یعنی کہ ڈو یو ایگری کہ اے لیولس کی فیکلٹی آل اوور پاکستان کچھ ایسی بھی ہوگی جس میں ایتھیسٹک یا ایگنوسٹک ٹرینڈز ہوں گے؟ بالکل ہو سکتے ہیں, مطلب کہ I mean there can be many teachers or people with different religious backgrounds as well, right. ٹھیک ہے, so far so good, right. لیکن جب آپ ایک اسکول میں آ گئے ہیں نا, جب آپ ایک پروفیشنل کیپیسٹی میں آ گئے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو اس پروفیشنل کیپیسٹی کے اکارڈنگلی کام کرنا پڑے گا, آپ کو باقی سے چھوڑنی پڑیں گی. بالکل. لیکن کچھ اسکولز ایسے بھی ہیں جن کی کوئی ویژن ان کا کلیئر نہیں ہے. ایسے بھی تو اسکولز ہیں نا جن کا ویژن کلیئر نہیں ہے, جو ایسے ہی چل رہے ہیں وداؤٹ, ٹھیک ہے, یا وہ بس ایک کیش فلو جنریٹ کرے اور ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے اور انہوں نے اکیڈیمکلی اپنے آپ کو ساؤنڈ رکھا ہوا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اوور آل. میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے. نہیں لاہور میں نہیں, بس یہ ہے کہ آپ کی طرف اشارہ نہیں. میں آپ کو کرنا میں اپنے کو ایکسکلوڈ کر کے پوچھتا تھا. جی نہیں, آپ کی ISL وغیرہ کو چھوڑ دیں. What I'm trying to understand is کہ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جس طرح کہا, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہو سکتا ہے, کوئی LGBTQ سپورٹر ہو ٹیچر, ٹھیک, کوئی ایتھسٹ ہو, کسی کو یہ جینڈر ڈسفوریا ہو, ٹھیک. اچھا, یہ والے ٹیچرز بھی تو پڑھا سکتے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں جن کا کوئی ویژن نہیں ہے, رائٹ, اور جو انچیکڈ ہیں, انسپروائزڈ ہیں, جن کے پاس بچے پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچے کافی جلدی یا سبلیمنل میسیجز دے دے کے بچوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, جہاں پہ ہم نے پازیٹیو اس کا اسپیکٹ بات کی, اس کا نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے. اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ سو دیٹس دی اوریجنل کوشچن. اچھا, سو بیسیکلی فرسٹ تھنگ دیکھیں, اگر میں اس کو جنرل ایسپیکٹ سے لوں, I'll give you a background to it and then of course we can come to this point. دیکھیں, میل فیمیل ہرمافروڈائٹ یہ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, رائٹ, دیٹس اٹ. ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ایک عظمت کی بات ہے. رسپیکٹ ایلیمنٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے قرآن میں قوم لوط کا بھی ذکر ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. ہمارے قرآن میں قوم ہود کا بھی ذکر ہے, ہمارے قرآن میں قوم شعیب کا بھی ذکر ہے, قوم موسیٰ کا بھی ذکر ہے. بالکل. آج ہماری
اس آپ وسلم کی امت میں کون سی وہ ایسی برائی نہیں جو پچھلی قوم میں نہ رہی ہو. صحیح بات ہے. وہ تو آپ وسلم کی دعا لگے کہ ہم پہ کوئی آئی تھنک اور جنرل عذاب یا آفت نہیں آئے گی, ہم بچے رہ گئے ہیں, رائٹ. تو دس از دا فرسٹ ایسپیکٹ دیٹ وی شوڈ فائنڈ ریسکیو ان دین. پہلے دین از امپورٹنٹ. اف یو آسک می, رائٹ, دین از اے کوڈ آف لائف. ایوری گوز سیپریٹ, رائٹ. It plays a pivotal role. یہاں سے پھر آپ کی سائنس برانچ آؤٹ کرتی ہے. If I come to that point where a teacher actually promotes anything which is un-Islamic in any organization, not in any particular organization, whether an educational institute, whether any, I mean, like a corporate sector, right, anywhere, which is un-Islamic, and the people sitting there may get very easily influenced, this thing should be stopped. And I say it very firmly that this thing should be stopped. اس چیز نے ہمارے دین کو خراب کیا ہے. دین میں تو ہمارا بہت کچھ ہے. I mean, دین تو اتنا ہمارا آسان ہے, بڑا ایزی دین ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تم اتنے گناہ کر لو کہ وہ زمین سے لے کے آسمان تک اتنی پائل لگ جائے, پھر بھی واپس آؤ گے تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن اگر میں انٹینشنلی وہ چیزیں کرنا شروع کر دوں اور میں سوچوں کہ اینڈ میں مجھے توبہ مل جائے گی, تو پھر میرا اس پہ تو کوئی جو نے کامنٹ نہیں, نہ میں عالم ہوں, ٹھیک ہے, میرے سے کامنٹ نہیں ہے. لیکن جہاں تک میری سوچ جاتی ہے وہ جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے, تمہیں پتا تھا یہ چیز ہو رہی ہے تو پھر تم نے کی کیوں؟ بات ہوئی ہے توبۃ النصوح کی, کہ جہاں پہ آپ نے دل سے توبہ کر لی کہ میں نہیں کروں گا یا اللہ اب. تو یہ والا ایلیمنٹ آئی تھنک از ناؤ مسنگ فرام دا سوسائٹی. بہت ایزیلی ہم انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں, لیکن انشاءاللہ کا معنی نہیں پتہ. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ جس طرح کچھ مشرکین آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ لوگ چیزوں کا سوال کیا, اس میں سے ایک روح کے بارے میں بھی تھا, تو پھر ان پہ ورسز ریویل نہیں ہوئی, اور پھر جس آیت میں حکم دیا کہ انشاءاللہ کہا کرو, اور اگر بھول جاؤ تو بعد میں کہہ دیا کرو. سو انشاءاللہ کی تو بہت زیادہ یعنی کہ امپورٹنس ہے ٹو سپورٹ یور. I absolutely agree with you. So I think یہاں پہ جو ٹیچر ٹریننگ اور ٹیچر I mean آپ ٹیچر ٹریننگ بھی کہہ لیں, یا کسی آرگنائزیشن میں امپلائیز ہیں جو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, رائٹ, اکارڈنگ ٹو دا اسلامک لاس ایٹ لیسٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک کوئی انسان سیکھا سکھایا نہیں آتا؟ صحیح بات. اچھا علی بھائی, اب بیکاز یو ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود ٹیچنگ فیلڈ ایز ویل, اب وی آر ناٹ سیئنگ کہ یار ہر بندہ انوسینٹ ہے یا ہر بچہ ریومر اسپریڈ کرتا ہے. کچھ ایسے بھی کیسز آئے پچھلے دنوں میں جہاں پہ ٹیچرس پہ بلیم لگا سیکچوئل ہراسمنٹ کا, اسالٹ کا. ایک تو یہ کہ اس کی پریونشن کیا ہے اور واٹس دا وے فارورڈ. اور ہم جنرلی بات کر رہے ہیں کہ اگر میل ٹیچر فیمیلس کو ٹیچ کر رہا ہے, جو میرا تو خیال ہے نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک ینگ ٹیچر فیمیلس کو ٹیچ کر رہا ہے, پروٹیکشن فیمیلس کو بھی ملنی چاہیے اور ٹیچر کو بھی ملنی چاہیے, دیٹس بینگ جسٹ. لیکن یہ پھر کیسز آتے ہیں, ٹیچرس تو بدنام ہو گئے نا اب, اور پروبیبلی شاید ان کا کریئر بھی تباہ ہو گیا. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ٹیچرس بالکل, کچھ ٹیچرس ویسے ہی ہو جاتے ہیں. There's always some smoke where there's a fire. Yeah, where there's a fire. How do you understand this entire scenario, اور اس کو کیسے prevent کیا جائے for later times? So basically I think ایک تو ہر انسٹیٹیوشن کی اپنے کچھ پالیسیز اور بائی لاز ہوتے ہیں, رائٹ. اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے ایک انسٹیٹیوشن کا, جو کانسٹیٹیوشن اپنی امپلائی سے شیئر ہوتا ہے. ان ISL اپنی فیملی سے شیئر ہوتا ہے, رائٹ. ان ادر اسکولس امپلائیز فیملی سے شیئر ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یو ناٹ ریکوائرڈ ٹو ٹچ اے اسٹوڈنٹ, رائٹ, بی پولائٹ, بی انکریجنگ, یو نو, بچے کو, یا ایگزیکٹلی. بٹ دین یو نو دیر آر سم پیپل who have the audacity to breach it. The teachers, some of the teachers. May it be anyone. You know, اس طرح ہمارے پاس بہت سارے
ایسے کوڈ آف کانڈکٹ جو کہ بچوں کے لیے ٹھیک ہے, بچے یہ نہیں کر سکتے, بچے بریچ کرتے ہیں, کچھ ٹیچرس کے لیے وہ بریچ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسٹیریوٹیپک ہو جاؤں کہ اگر ایک ٹیچر خراب ہے تو ٹیچنگ فریٹرنٹی خراب ہے. یہ وہی بات ہے, اگر ایک مسلمان خراب ہے تو کیا سارے مسلمان خراب ہیں؟ صحیح بات. ایک اگر بچہ خراب ہے تو کیا سارے اسٹوڈنٹ فریٹرنٹی خراب ہے؟ نو, دیٹ اسپیسیفک. We are not required to be stereotypic. We are not required to be judgmental. ہم بہت جلدی conclusion develop کر لیتے ہیں without going into the whole situation. So I think that کہ black sheeps are there in every way, every sector, right? But it does not mean that the whole sector is dirty. Yeah, there's it can be a blotch on that, but the whole side is not black. You know? True. اور یہاں پہ I think this constitution should be reiterated to every employee, and I'll expect that the Punjab Education Department and the government of Pakistan, right, should make such bylaws which should be shared with all the public and the private institutions, where the sanctity of a teacher and a student should be protected, and proper bylaws need to be followed. اب یہ بھی تو غلط ہے کہ ایک جو ٹیچر, لیٹس سے فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, اس کو ایک ٹیچر پسند نہیں آیا لیٹس سے, اور مس کمیونیکیشن میں جا کے وہ ٹیچر سے زیادہ بات کرنے کی بجائے یا ایڈمن سے بات کرنے کی بجائے یا پیرنٹ سے بات کرنے کی بجائے آپ جا کے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو آؤٹ آف پورشن بلو کر دو. اب اگر میں اس کا آپ کو سینونیمس ایک بات بتاؤں, اگر ایک ٹیچر ہے لیٹس فار ایگزامپل, اگر ایک بچے کا صحیح نہیں آیا تو اگر وہ ٹیچر جا کے سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے یہ بچہ ہے ہی نکما اور یہ ایسا ہے, تو ہاؤ ود دا چائلڈ فیل. صحیح بات, ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ چیز سوچنا شروع کر دیں کہ if we put ourselves in other person's shoes, we'll realize that what it feels if anyone rubs your back wrong way. صحیح بات. میرا خیال ہے دونوں بچوں کو بھی پروٹیکشن ملنی چاہیے اور ٹیچرس کو بھی ملنی چاہیے, اینڈ انڈورس گورنمنٹ کو کچھ ایسا کرنا چاہیے. اوکے, سو کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ, ایک تو میں نے جنرلی یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ لیگس کے, یعنی کہ بچے افیئر چلاتے ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تو بالکل کامن سی بات ہے. پھر اس پہ پوزیسو بھی ایسے ہوتے ہیں جس طرح ان کے ہسبینڈ ہیں. پھر اسکول میں پھڈے ہوتے ہیں جناب, پیچھے ایک لڑکی نکلتی ہے کہ جناب میں جب لکاس میں پڑھتا تھا تو شویفات پوری ٹریفک بلاک ایچ ایس این اور شویفات کے بچوں کے پھڈے ہو رہے ہیں پوری روڈ پہ. ہاں, اس پہ لکاس بھی کود پڑا. پھر ہماری پرنسپل تھی, وہ دوبارہ لکاس سے لے گئی, ان کا نام تھا مس عائشہ بیگم. انہوں نے اسمبلی میں نا پوری اسپیچ کی, یو آر ویئرنگ یونیفارم, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی دس اینڈ دیٹ. سو کافی دفعہ تو ہوتا ہے ایگو, اور یہ تو صرف لڑکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے, رائٹ. آپ کا کمنٹ جاننا چاہتا ہوں. اچھا, سیکنڈ یہ سم ہاؤ یہ ہوتا ہے کہ یو نو کچھ گروپس بنے ہوئے ہیں, دس اینڈ دا اسکول لیگس اینڈ دس اینڈ دا اسکول لیگس, جہاں پہ بچے نیوڈ پکچر شیئر کر رہے ہیں. آئی تھنک بچوں کو بھی کافی زیادہ ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی اور اس طرح کی چیزوں کی. لیگس کلچر اینڈ اسکینڈل کلچر, یا پرسنل ڈیٹا, پرسنل کانورسیشن شیئر کر رہے ہیں, یا ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں. I'll come to your first point. Sorry, our second point first. Yeah. ٹھیک ہے. Yes, بہت سارے بچوں کے اپنے پرائیویٹ گروپس بنے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بچے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں unbelievable, اور ان کو لگتا ہے ٹیچرس کو نہیں پتا. کہ ایٹ سم انسٹنسز, اچھا ISL از اے ویری ٹیک سیوی اسکول, رائٹ. میں اگر ISL کی تھوڑی سی بات کروں یہاں پہ, اوکے, I mean we are very tech savvy school, and we have empowered children that if something is wrong please report it to us, and students do it. اور ہم بھی خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیزوں کے اوپر, ہماری باقاعدہ ٹیکنالوجی کی ٹیم ہے. تو بہت مرتبہ ہم نے پرائیویٹ گروپس پکڑے کہ جہاں پہ بچے ایسی سی باتیں کرتے ہیں, ٹرسٹ می, مجھے اس دنیا میں آئے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا, تھوڑا سا میرے وہم گمان بھی نہیں ہے, میں بھی نہیں سوچ سکتا. یہ چیزیں سوسائٹی میں کامن ہیں. میں پھر کہوں گا اس میں قصوروار اسکول نہیں ہے, پیرنٹس ہیں. صحیح بات. ایون کہ یہاں تک کہ بچے کے پاس گیجٹ نہیں ہے لیکن وہ گروپ میں ہے,
کیونکہ وہ اپنی والدہ کا یا والد کا یا بہن کا یا بڑے بھائی کا موبائل لے کے اس سے سائن ان ہوتا ہے, اپنا لاگ ان بناتا ہے, سائن آؤٹ ہوتا ہے, ہسٹری ڈیلیٹ کرتا ہے, اینڈ دا اسٹوری اینڈس. کہتے میں نے اسائنمنٹ کرنی ہے اپنا ادھر موبائل میں جا کے گروپ میں دیکھتا ہے. تو یہ چیزیں عجیب گھر سے, یہ چیز گھر سے آئے گی. بچہ ہے, میں پھر کہوں گا وہ بچہ ہے, جب تک ہم اس کو سمجھائیں گے نہیں وہ صحیح راہ پہ نہیں آئے گا. تو ہی از نائیو, a child is naive, he don't know anything, right? We have to explain him, we have to tell him what's right and wrong. Right. Now جہاں تک رہی بات اگر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی, آئی تھنک یہ اسٹوری شاید ازل سے ہے. جب ہم بھی اسٹوڈنٹس تھے تو یہ چیزیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, شاید اس ٹائم کافی ہڈن تھیں, مے بی کوئی اکا دکا ہو گیا, پتہ چل گیا, اور اگر ماں باپ پہنچ گئے تو پھر تو تب تو وائپر بھی چلتے تھے, جوتیاں بھی چلتی تھیں, تھپڑ بھی چلتے تھے. آج کل تو آج کل ایک کھلم کھلا ہے. اور اگر ایون کہ اگر پیرنٹ اگر لیٹس سے فار ایگزامپل کبھی اگر بچے کو ہٹ کر دیں تو بچہ کہتا ہے کہ مجھے ہٹ کیا, میری ایگو ہرٹ ہو گئی. پیپر میں سوال نہ ہو تب ایگو ہرٹ نہیں ہوتی, کوئی کچھ کہے تب ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے. ایگو کی بھی ڈیفینیشنز ہیں, مائی فریڈم. ہاں, یہ یہاں پہ بیسیکلی پہلے تو کچھ گلٹ بھی تھا کہ یہ ہم پتہ نہیں صحیح بھی کریں غلط کریں. آج تو ہم بڑے آپ فل آپ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ آئی مین اٹس اے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کانسیپٹ. چوری اور سینہ زوری. Sometimes I've seen that's very unfortunate that very few, because I've seen very few, though I won't say some, very few parents are okay with it, right? That's a sad reality. پھر ہوتا پتہ کیا ہے, پھر ہوتا یہ ہے, پھر پتہ کیا ہوتا ہے, there's a boyfriend, there's a girlfriend, پہلے بڑی دوستی ہے, اور دوستی ایسی ہے کہ زندگی موت کی مرنے کی قسمیں کھا لی ہم نے, ٹھیک ہے. جو زندگی کے پری ریکویزٹ تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں, دوسرے پیدا ہو گئے ہیں. اور پھر اگر بائی اینی مینس اور بائی اینی ریزن بریک اپ ہو گیا, گریڈس خراب ہو جاتا ہے. نہیں, گریڈس تو خراب ہونے ہیں, وہ اس کا دشمن اور وہ اس کا دشمن. اب ہوگا کیا, جتنی کانورسیشنز ہوئی ہوں گی اس کی, وہ اس کو بلیک لسٹ کرے گا, وہ اس کو بلیک لسٹ کرے گی, پھر ہراسمنٹ شروع ہو جائے گی, پھر اس نے مجھے ہراس کیا, اس نے مجھے ہراس کیا. جب آپ اکٹھے تھے تب تو آپ تو خوابوں میں گھوم رہے, ہاں آپ تو ازل تک اکٹھے تھے. میں نے یہ دیکھا, یہ وہ بات وہی ہے, آپ جب دین سے ہٹیں گے نا اس کے ریپرکشنز ہیں. صحیح بات. کیا دین میں یہ الاؤڈ ہے؟ دین میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. اگر دین میں الاؤڈ نہیں ہے نا, then there is a reason. You have to understand the reason. Yes, that's true. سر یہ میں نے بچے کے گریڈ سفر ہوتے ہوئے بہت دیکھے ہیں. جی جی, گریڈ تو چھوڑے یار, ریلیجن سفر ہو جاتے ہیں. نہیں گریڈ بالکل آپ کے گریڈ سفر ہوں گے, آپ کی راتیں سفر ہوں گی, جب راتیں سفر ہوں گی تو آپ کی ہیلتھ سفر ہوگی, ہیلتھ سفر ہوگی تو آپ ڈاکٹر پاس جائیں گے, میڈیکیشن لیں گے, پینک ہوگا, انگزائٹی ہوگی, ہراسمنٹ ہوگی, اور اس کے بعد آپ کہیں گے یہ دنیا میرے لیے بنائی ہی نہیں گئی, یہ دنیا تو بہت ہی گندی ہے, دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا. I mean آپ اپنی ہی ایک مائنڈ سیٹ میں, اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے, دن کام کے لیے بنایا ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم اے سائنس پرسن, آپ کے باڈی میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو کہ آپ کے باڈی کو نیکسٹ ڈے کے لیے ریکور کرتا ہے. اگر آپ کا وہ سلیپ سائیکل ہی پورا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, تو ہاؤ کین یو ورک لائک اے ٹائرلیس مین تھرو آؤٹ دا ڈے. آج آپ ایک سیمپل لیں, چلے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, آج آپ ایک سیمپل لیں, آؤٹ آف 1000 اسٹوڈنٹس کا سیمپل لیں, I can write you in guaranteed کہ more than 80% people will have vitamin D deficiency. True. جا کے رینڈم ٹیسٹ کرائیں, سیمپل انالیسس کریں, آپ کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی دکھے گی. ریزنز اس کے بہت بڑے ہیں, دو. کیا؟ 1, آپ کی سلیپ پوری نہیں ہو رہی, رات کے آپ 3 بجے سوتے ہیں. گریڈ 6 کا بچہ, او لیول کا بچہ, اے لیول کا بچہ, گریڈ 1 کا بچہ رات کے 12, 1, 2, 3 بجے سو رہا ہے, پھر صبح وہ 6 بجے اٹھ جاتا ہے, 6 بجے اٹھتا ہے, پھر وہ اسکول آ جاتا ہے 7 بجے. اب وہ اگر لیٹس فار ایگزامپل اگر ڈیسک پہ اپنا سر رکھے گا یا وہ آنکھیں سے جھونک, I mean he'll slumber, right? تو what the teacher will say, okay beta sleep. I mean for God's sake it cannot happen. صحیح بات. اب یہاں پہ اگر وہاں پہ ٹیچر اگر ڈانٹتا ہے اس کو, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ بچہ کلاس سو رہا تھا, تو پیرنٹ کہتے ہیں کہ پھر سر آپ اچھی طرح پڑھائیں نا تاکہ بچہ ایکٹیو رہے. بچہ ایکٹیو کیسے رہے؟ صحیح بات. میں جو مرضی کر لوں,
اگر میری نیند ہی پوری نہیں ہوئی, صحیح بات ہے, ٹیچر چاہے چیخ رہا ہو, میں you cannot concentrate. ٹیچر کی زندگی بتاؤں کیا ہے. ایک سیلز مین ہے, اس نے پیرنٹس کو خوش رکھنا ہے, اس نے بچے کو خوش رکھنا ہے, کیونکہ اگر بچے کو ٹیچر اچھا نہیں لگے گا تو پیرنٹس کہیں گے کہ ٹیچر اچھا نہیں ہے. پھر اس نے ایڈمنسٹریشن کو بھی خوش رکھنا ہے. I think teaching is a very tough job. Teaching is a very tough job, and I request every student that who wants to become a teacher, you should be a passionate teacher. Remember, teaching comes from within. It is innate. یہاں آپ کو آتی ہے, آپ کو نہیں آتی, آپ سیکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اور ٹیچنگ از اے ویری ڈیفیکلٹ پروفیشن بائی دا وے, رائٹ. اے گڈ ٹیچر میکس اے جنریشن. A bad teacher, I mean a bad teacher may destroy the nations. So the fact is کہ you should realize کہ how your teachers work tirelessly. دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں, آن لائن چل رہا تھا, آن لائن دن رات کام ہو رہا تھا, پھر پیپر چیکنگ چل رہی ہوتی ہے. آئی مین دا ٹیچرز آر میکنگ پلانرز ڈے ان ڈے آؤٹ, رائٹ. ان کی بھی اپنی لائف ہے, وہ لائف بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اوکے سر, ایک تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں بیکاز میرے لیے تو ایک یہ کیس اسٹڈی تھا, اینڈ پھر اس کے بعد یو کین کنکلوڈ دس پوڈ کاسٹ ان شاء اللہ. کیس اسٹڈی میرے لیے یہ تھا کہ آئی ڈسکورڈ دیٹ ISL ہیز اے پیرنٹ گروپ, اور پیرنٹ گروپ میں آپ ہر کمپلینٹ الاؤ کر رہے ہیں اور اس کا رپلائی کر رہے ہیں. اچھا, فرام اندر اینگل اسکولز جنرلی ڈرتے ہیں کہ یار پیرنٹس آپس میں لابنگ نہ کریں, کیونکہ اس سے وہ فی انکریز نہیں کروا سکتے, یا سو واٹ دے وانٹ از کہ یار پیرنٹس ذرا نہ دور دور ہی رہیں, آپس میں ڈسکشن نہ کریں. پیرنٹس کا گروپ بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا, جہاں پہ اس کے پازیٹیوز ہے, کیونکہ یہ پبلک انفارمیشن ہے, تو میں تھریڈ ریڈ کر رہا تھا کہ جناب فینس اویلیبل نہیں ہے بچوں کو پک کرنے کے لیے, پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, اور لیکن آپ جا کے ایک ایک پیرنٹ کی مسئلے کو حل کرنے سن کے چیٹ پوری کر رہے تھے. اس پہ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے تھریڈ ریڈ کرنے میں, اور یہ پیرنٹس نے گروپ بنایا, آپ نے خود ہی بنا دیا کہ یار یہ کیا ہے, کیونکہ دس از ویری انوویٹو. اوکے, سو یہ گروپ بیسکلی پیرنٹس نے بنایا, ٹھیک ہے, اور ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے. neither we are the moderators nor we control any just story or the comment being posted. Okay. ہمارا جب یہ آئیڈیا شیئر ہوا پیرنٹس طرف سے, ہم نے کہا یس اٹس فائن, ایبسلیوٹ فائن. وائی؟ بیکاز وی کنسیڈر یو اے فیملی, اینڈ اف دیر از اے پرابلم تو آف کورس یو شوڈ شیئر, اینڈ وی آر ہیپی ٹو لسن ٹو دا پرابلم. ایون our offices, میرا آفس اور شہزاد کا آفس, it's I mean literally it's open for everyone. It's a walk-in. We don't give appointments, right? Over these years what I have felt, and it's very disheartening, ہم نے اس اسکول کو خون پسینہ دیا ہے, ٹھیک ہے, آئندہ بھی دینے کو تیار ہے. ایجوکیشن ڈائنامک چینج کرنے نکلیں, انشاءاللہ چینج کر کے نکلیں گے. we will bring a change. Right. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا چاہیے. لیکن اس گروپ پہ بیسیکلی میں نے انکریجمنٹ آئی تھنک کم دیکھی ہے, اور اگر آپ نے تھریڈس کافی پڑھی ہیں تو آپ نے کمپلین زیادہ دیکھی ہوگی. مجھے تو وائس آف کسٹمر لگ رہا تھا, کمپلین زیادہ دیکھی ہوں گی آپ نے, لیکن اسٹل وی ٹرائی ٹو گیٹ ریچ ان ایوری کمپلینٹ, رائٹ. But this is something very positive. But then, yes. But then, then there should be a decency when you're talking to an educationist, right? That's the concern. If you might have read my comments, it was a decent comment, right? Sometimes I ignored the comments. Sometimes Sarshazad ignores the comments, I mean, because we don't find decency in it. اگر ایک پیرنٹ اٹھ کے ایک ٹیچر کو یا ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو, رائٹ, اگر وہ کچھ لکھ رہا ہے تو کیا وہ بچہ اس کو ریڈ کر رہا ہے؟ ٹرسٹ می, بہت سارے انسٹنٹ بچہ اس کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دین واٹ از دا امپریشن یو آر گیونگ ٹو یور چائلڈ؟ اف یو کین ٹاک لائک دیٹ, دین یو آر گیونگ یور چائلڈ دیٹ لیوریج, دیٹ بیٹا اگر کل کو غلط ہوا نا کچھ تو جا کے آپ نے بھی نا ایسے ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. ناؤ آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ تھنگ I'll not tolerate. I'll put him back in his shoes. یعنی کہ آپ اس گروپ سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں. میرا امپریشن یہ تھا کہ شاید آپ نے بنایا. نہیں ہم نے نہیں بنایا. ہم اس گروپ سے اس اینگل سے خوش ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اپنی خامیاں پتہ چلتی ہیں. میں اس چیز کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں. کوئی اٹھ کے میری کوئی آ کے بلا وجہ تعریف کرتا رہے, I don't like it. That's true. Right. آپ آگے مجھے بتائیں میری غلطی کیا ہے. I'm willing to improve. کوئی اس دنیا میں آگے پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ہر بندہ ایک لرننگ اسٹیج کے اوپر. I am a learner, right, and I'll continue to learn. آپ اور آپ مجھے آ کے پرسنلی آفس سے بتائیں
کوئی زیادہ بڑا ایشو ہے, جسٹ کم ٹو مائی آفس. میں نے کب روکا نہ آنے سے, ٹھیک ہے. اب آپ سوشل میڈیا پہ جا کے 1700 پیرنٹ کے اندر اگر آپ ایک بات کریں گے, اگر ایک پیرنٹ کے بات میں دل میں بات نہیں ہے, آپ نے اس کے دل میں بھی ڈال دیا کہ اس طرح ہو رہا ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ چیک بھی نہیں اس نے کیا, وہ ایک پرسیپشن لے لیں. آپ کو میسنجر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی پروفائل تو بہت, بالکل آفس آنے کی بھی ضرورت نہیں, ادھر سے آئی مین آپ مجھے ڈائریکٹ میسج کرتے ہیں, آفس آ کے بات کر لیں. یہ وہی بات ہے, میرا اور آپ کا مسئلہ ہے, لیکن میں نے نا پورا شہر اکٹھا کر لیا, تو کیا ہوگا, وہ ہم کبھی کنکلوژن پہ پہنچ نہیں پائیں گے, الٹا ہمارے درمیان جو ہے نا بدمزگی پیدا ہو جائے گی. چلے, any last advice for the parents, and thank you once again for being over here, اور انشاءاللہ ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. I mean, it's my pleasure, and you know, it's always it's always interesting, and I'm always glad to talk to the students, the parents, and the people, you know, at a bigger picture, because these students are our next generation. ہم نے اپنی لیگیسی ان پہ چھوڑنی ہے, ٹھیک. My vision for the students is very bright. I want to bring young people in. I want to give them opportunities. But at the same time, I want that these people should be honest and sincere. And they should have sorry, please, thank you in their life. کیونکہ جھکے ہوئے پھل کو درخت لگتا ہے. اللہ اکبر. جو اکڑا ہوا درخت ہوتا ہے اس پہ ایک ہوا چلتی ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور وہ پاش ہو جاتا ہے. آئی نیور وانٹ دس فار مائی چائلڈ, اینڈ مائی اٹر ریکویسٹ ٹو دا پیرنٹ باڈی از, دیکھیں یہ بچے آپ کے ہیں اور آپ ان کے والدین ہیں, بچہ آپ کا والد نہیں ہے, ٹھیک ہے. والد آپ ہیں, والدہ آپ ہیں, رائٹ. پلیز ہیو دیٹ اسٹینڈ. اور آپ نے اس کو بتانا ہے, آپ نے اس بچے کو شعور دینا ہے کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے. یہ بالکل ایک بڑی کامن سی آپ سے میں بات کرنے لگا ہوں. ایک میاں اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں خود بناتا ہے, ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کی عزت اپنے خاندان میں خود بناتی ہے. اور اگر یہی میاں اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہیں بنائے گا تو اس کا خاندان کبھی اس کو رسپیکٹ نہیں کرے گا. دیٹس کامن تھنگ ان دا سوسائٹی. سیم گوز ہیئر. اگر میں اپنے بچے میں اس کے والدین کی عزت نہیں بڑھاؤں گا تو وہ گھر جا کے عزت نہیں کرے گا. اور اگر والدین اپنے بچے میں اسکول کی عزت اور ٹیچر کی عزت نہیں بڑھائیں گے وہ اسکول آ کے نہیں کرے گا. سو ٹیکنیکلی بچے کو کر دیں سائڈ پہ. اس ٹائم پہ انسٹیٹیوشن اینڈ پیرنٹس دیز نیڈ ٹو پونڈر دیٹ واٹ آر وی ڈوئنگ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاکم اللہ خیر. Thank you very much. It was great. Alhamdulillah. I really enjoyed your company. Thank you for being over here. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.